नाज़रीन, यहाँ पर आपको ताज़ा खबर दें कि हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है और उस फैसले के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं। फैजाबाद धरने के शुरका के जानिब से जो मुतालबा सामने रखा गया था, अब हुकूमत उसके सामने घुटने टेकती हुई दिखाई दे रही है। वफाकी हुकूमत ने अहम शख्सियात को इस फैसले से आगाह कर दिया है कि जबकि ज़राए ये भी बता रहे हैं कि कोई 2 वज़रा हैं जिनमें वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद सर फहरिस्त हैं और दूसरा एक और अहम वफाकी वज़ीर भी मौजूद है जो कि अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होगा। ताहम वफाकी वज़ीर जाहिद हामिद कह रहे हैं कि अगर मेरे इस्तीफे से सूरत हाल मामूल के मुताबिक आ सकती है तो मैं ऐसी सूरत हाल में अपने ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक 2 बड़ी कुर्बानियां दी जाएंगी इस धरने को, इस मसले को हल करने के लिए। और वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद के मुस्ताफ़ी होने का फैसला भी सामने आया है और वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियत को इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। और ये भी कहना है जाहिद हामिद का कि अगर मेरे इस्तीफे से सूरत हाल मामूल की जानिब आती है तो मैं उस कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। इसी पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बिलाखिर हुकूमत ने घुटने टेके, एक नाम तो सामने आ गया कि वफाकी वजीर ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं, दूसरा आपकी सियासी बसारत क्या कहती है? आप किस तरह से देख रहे हैं मामले को? कौन एक और अहम शख्सियत है जो अपने ओहदे से मुस्ताफी होगी? जी बहुत शुक्रिया। मैं 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहले तो आपके सवाल के हवाले से है और दूसरी मैं अपनी दूसरी राय भी अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर ये काम आज से 20 रोज पहले जिस दिन ये शुरू हुआ था, न पाकिस्तान का इतना नुकसान होता, न कीमती जानों का ज़िया होता, न ये इतना पूरा मुल्क पैरालाइज होकर रह गया है, ये ना होता। इस हट दर्मी के पास तो पूरी इस हुकूमत को जाना चाहिए था। बाकी कोई क्या अंदाजा लगाया जा सकता है जी कि जाहिद अहमद तो खुद कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, और दूसरा मेरा ख्याल है कि वजीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए। कोई तीसरा आदमी मुझे नहीं नजर आता कि जो इन हालात का जिम्मेदार है। अगर 20 रोज के बाद आपने ये काम करना था तो आप पहले 20 मिनट में ये कर देते। इतनी ज्यादा तकलीफ मुल्क को पहुंचा के, लोगों को पहुंचा के, इतना लंबा इसको खींच के आपने क्या हासिल किया, सवाए इसके कि लोग फिर एक यानी वो क्या कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आ रहे हैं कि ये इनका अपना ही किया धरा था। एक तरफ ये कादियानी कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे और दूसरी तरफ ये नवाज शरीफ के सारे जराइम के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा। नासिर साहब, आज भी वो यही फरमा रहे थे कि कहीं ना कहीं कमेटी बन जाए और फिर मामलात जो है वो इस तरह से डिले हो जाए, हमें मौका दिया जाए, तहकीकात की जाए। मुल्क पूरा जैम है और पहिया जाम हड़ताल। अब कल ये भी हमने सुना है कि कल जो सूरत हाल है वो ये होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी आज बात जो सुनी उससे भी उनका वही रवैया झलक रहा था, कोई उसमें नरमी नहीं थी, कोई वो इस चीज को नहीं भांप रहे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, हमें अब कितना डाउन होना होगा और कितना इस चीज को लोगों को वाजे करना होगा। लोगों को एतमाद में लेना तो दूर की बात थी, इन लोगों ने एतमाद में लेने की बजाय अभी भी ये तहकीकात करने के लिए और अभी भी यही कह रहे थे कि ड्राफ्ट करदा जो बिल था और राजा जफरुल हक की जो कमेटी है वो सामने लाएगी। लोगों में थोड़ा सब्र होना चाहिए। नहीं, देखिए 21 रोज से वहाँ पर धरना जारी है। वहाँ पर जिस तरीके से वो सर्दी के अंदर लोग मौजूद हैं, आप अपनी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा मौका था इनके पास कि राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट है उस पर तो तमाम लोग मुत्तफिक हैं और उस वक्त यही मुतालबा हो रहा था कि ठीक है जी वो रिपोर्ट है उसको मंजर आम पर लाया जाए और जो इसके मुर्तकिब हैं जो उनको करार वाकई सजा दी जाए उनको सामने लाया जाए। पहले दिन से धरने वालों का जो मुतालबा था वो यही था कि जिन लोगों ने ये तरमीम की है उन चेहरों को सामने लाया जाए। और जहां तक जाहिद हामिद का ताल्लुक है, जाहिद हामिद पहले नहीं किए इस बात पर वो यही बात बार बार कह रहे थे कि मैंने बिल जो है वो पेश किया मैंने, लेकिन ये सारी जमातें इन्वॉल्व हैं, किसी एक शख्स ने इंफरादी तौर पर यह काम नहीं किया है। इनमें वो सारी सियासी जमातें मुलव्विस हैं जिनसे अब इस पे जब तहकीकात होंगी तो वो चीजें सामने आती चली जाएंगी कि किसने कितना कितना रोल प्ले किया। लेकिन सारा मलबा इस वक्त जाहिद हामिद पर इसलिए आता है कि वो वजीर कानून है। उनकी रहनुमा पीटीआई अंदीब अब्बास हमें ज्वाइन करी हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अंदीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंदीब, कल से लेकर अब तक न जाने कितने हरबे हुकूमत इस्तेमाल कर चुकी। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, हुकूमत ने ये सब चीजें बंद करने की कोशिश की, लेकिन फायदा कुछ होता हुआ आपको दिखाई दिया? देखिए, हुकूमत बंद कर देना तो इसका मतलब है फिर चले जाए ना। ये तो हुकूमत बंद हो गई है ना,
ٹوٹل بند ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سارے چینل بند ہو گئے اور اس کے بعد سارے رستے ویسے ہی بند ہیں, آپ آ جا نہیں سکتے, سب کو کہا جا رہا ہے کہ مت نکلیں. اس کے علاوہ سارے دفتر بند ہو گئے. آج لاہور میں اناؤنس ہوا جی کہ اگلے 2 دن اسکول نہیں چلنے, بچوں کو نہیں آپ لے کے جا سکتے. میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیررسٹ, کوئی وار, کوئی جو جس کو کہتے ہیں کیٹاسٹروفی اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی کہ انہوں نے اس کو بنایا اور خود بنایا. یہ انٹائرلی کنکاکٹڈ, مینوفیکچرڈ بائی جو ہمارے ایرسٹوٹل ہیں, احسن اقبال صاحب, اور اس کا برین چائلڈ پیچھے زاہد حامد صاحب, اور یہ جتنا بھی ہے گینگ آف ماشاءاللہ جس کو کہتے ہیں نا جینیسز. یہ جو موٹو گینگ کے بعد جو ایک کھوٹو گینگ ہے نا, اس کھوٹو گینگ نے سارا ملک جو ہے اور انٹرنیشنلی بھی جو امیج جا رہا ہے کہ جی وی آر انیبل ٹو کنٹرول a few thousand people. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاملہ فیبریکیٹڈ ہے, سب کچھ حکومت کی چال ہے, اور جو بندوق ہے وہ ان دھرنے والوں کے کندھوں پر رکھ کر چلائی جا رہی ہے, ایسا یہ؟ دیکھیں جی, اب میں اس پہ نا آئی کین ناٹ, میرے پاس تو کوئی کنفرم نیوز نہیں, لیکن دگ یہ رہا ہے کہ اگر آپ 20 دن, مجھے پتا ہے نا لاجک سوچیں, 20 دن وہ بیٹھے ہیں, ساری اپوزیشن, ساری عدالتیں, سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی آپ ان سے ڈیل کریں, ان کے مذاکرات سنیں, اور ہماری سب سے پہلے ڈیمانڈ تھی کہ وہ جو رپورٹ آئی ہے کہ اسمبلی میں ہوا کیا تھا اس کو سر عام لائیں. بھائی اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ ماڈل ٹاؤن کتنی ہے, ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ آج 3 سال ہو گئے نہیں باہر لائے. تو آپ تبھی رپورٹ چھپاتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انگلی آپ کی طرف آئے گی. اور آپ نے 20 دن ان کو خود اس لیول پہ لے کے آئے کہ جب آپ نے پھر آپریشن شروع کیا تو وہ تو قابو نہ آنے والی بات تھی, یہ ڈیلے کیا. دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے جو ہم کہی جا رہے ہیں کہ سارے وزیر احسن اقبال سمیت اور پرائم منسٹر سمیت یہ سارے اکٹھے ہوتے جاتی عمرہ اور روز ڈیفینڈ کرتے ہیں نواز شریف جو نااہل بندہ ہے, اس کی کرپشن کو, اس کی لوٹ کو, اس کی گھسوٹ کو. انہوں نے گورنمنٹ کا کام تو کچھ کیا نہیں. میں نے تو کیس کیا ہوا ان سے کہ جی یہ سارا پیسہ ہم سے تنخواہیں لیتے ہیں, عوام کے پیسے کی نمائندے ہونے کی بجائے یہ کرپٹ آدمی کی نمائندگی کر رہے ہیں, اسٹیٹ سے پیسے لیتے ہیں, اور اسٹیٹ کے خلاف جو مجرم ہے اس کے ساتھ یہ کھڑے ہیں. کل جو خاقان عباسی صاحب تھے, جب سارا ملک جل رہا تھا اور ہم سارے جس کو کہتے ہیں ویٹ کر رہے تھے, اور بچے ہمارے اور سارے باہر, اور میڈیا سارا جو تھا وہ بے بس ہوا تھا, وہ بیٹھے تھے جاتی عمرہ میں, وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرا وزیر اعظم ہے کہ جی آپ جو کہیں گے ہم کریں گے, آپ حکم دیں. آپ یہ کہ زاہد حامد صاحب جو ہیں وہ ان کے لاڈلے ہیں, اور وہ زاہد حامد صاحب چونکہ ان کے لاڈلے ہیں, اور جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں وہ ان کے داماد ہیں, اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ان کے سمدھی ہیں. تو یہ جو شریف اینڈ فیملی وہ ایک بڑا مشہور سیریل چلا کرتا تھا نا, وہ صورتحال ہے. یہ لوگ بند گلی میں موجود ہیں. راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم فیض آباد انٹرچینج پر تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا 21ویں روز بھی جاری ہے. تحریک کے قائدین نے پریس کانفرنس میں اپنے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا. قائدین کا کہنا ہے کہ حکومت گرانے نہیں آئی, ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کے ذمہ داروں کا تعین واحد مطالبہ ہے. ادھر سجادہ نشین گولڈا شریف پیر غلام نظام الدین جامی اور وزیر داخلہ احسن اقبال کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. پیر غلام نظام الدین جامی نے کہا کہ حکومت اور دھرنا قائدین مذاکرات میں لچک دکھائیں. دھرنے اور کنٹینرز کی بندش سے جڑواں شہروں میں ٹریفک کا نظام دھرم برم ہے. ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے باعث شہری میلوں پیدل چلنے پر مجبور ہیں. دوسری جانب لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر دھرنوں کے باعث مرکزی شاہراہیں دوسرے روز بھی بند رہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے میاں شاہد ندیم کی اس رپورٹ میں. لاہور کے مختلف مقامات پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھرنے جاری. مرکزی دھرنا پنجاب اسمبلی کے سامنے دیا گیا ہے. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں بابو صابو, رائیونڈ روڈ, شاہدرہ چوک, امامیہ کالونی پھاٹک پر بھی دن بھر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں نے راستے بند کیے رکھے. دھرنوں کے بعد شیخوپورہ گجرانوالا نارووال روڈ بھی بند ہے. شاہراہوں کی بندش سے چھٹی کا دن ہونے کے باوجود شہریوں کو آمد و رفت میں مشکل کا سامنا رہا. تحریک لبیک یا رسول اللہ نے دھرنے کے ساتھ پیر کے روز ہڑتال کا اعلان بھی کر رکھا ہے. پنجاب بار کونسل اور لاہور ہائی کورٹ بار بھی پیر کے روز ہڑتال کریں گی. رپورٹنگ اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں شاہد ندیم 92 نیوز لاہور.
کراچی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھرنا 9ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ آج پرامن ہڑتال کا اعلان، کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت مذاکرات کرے، معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ادھر سندھ رینجرز نے زبردست دکانیں، بازار اور ٹرانسپورٹ بند کرانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں فیاض بخاری کی یہ رپورٹ۔ کراچی میں نمائش چورنگی پر دھرنا، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج پرامن ہڑتال کا اعلان، تاجر اور ٹرانسپورٹر سے حمایت کی اپیل کر دی۔ علامہ غازیانی نے کہا کہ کارکنوں پر تشدد اور گرفتاریاں قابل مذمت ہیں، آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، حکومت مذاکرات کرے۔ راجہ قادری کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی راؤ انوار نے کارکنوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی، تشدد اور بلا جواز گرفتاریوں کا نوٹس لیا جائے۔ دھرنا شرکا نے کہا کہ ہم پرامن تھے، ہیں اور رہیں گے، وفاقی حکومت وزیر قانون زاہد حامد سے استعفیٰ طلب کرے۔ دوسری جانب سندھ رینجرز نے زبردستی مارکیٹیں اور ٹرانسپورٹ بند کرانے والوں کے خلاف سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رینجرز حکام کے مطابق شہریوں کو ہڑتال اور پہیے جام سے نجات دلائی ہے۔ رینجرز صبح سے ہی مارکیٹوں اور سڑکوں پر موجود رہے گی۔ کیمرامین محمد آصف اور ساتھی رپورٹر محمد سلمان کے ساتھ فیاض بخاری، 92 نیوز کراچی۔ اور فیض آباد دھرنے کے شرکا پر پولیس ایکشن کے خلاف پشاور میں تحریک لبیک کے کارکنوں کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے رنگ روڈ پر جبیل چوک پر پڑاؤ ڈال کر بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت بھی بند کر دی ہے۔ مظاہرین کے ساتھ انتظامیہ اور پولیس کے مذاکرات بھی ناکام رہے۔ پشاور سے دیکھیے تیمور خان کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں دھرنے کے بعد پشاور میں دیا جانے والا دھرنا ابھی جاری ہے۔ دھرنے کے مقام پر مزید خیمے پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ دھرنا ختم کرنے کے لیے شرکا کے ساتھ انتظامیہ اور پولیس کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے روز سے جاری دھرنے میں مظاہرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جمیل چوک پر رنگ روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے، جس سے شہر بھر کی سڑکوں پر ٹریفک کا نظام متاثر ہو گیا ہے۔ صوبے کے دیگر علاقوں نوشہرہ، منگورہ اور سوابی میں بھی ایسے ہی مظاہرے جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فوزیہ زیب اور فدا عدیل کے ساتھ تیمور خان، 92 نیوز پشاور۔ ادھر فیض آباد دھرنے کی شرکا پر طاقت کے استعمال کے خلاف ملک بھر میں دھرنے، احتجاجی مظاہرے جاری رہے۔ گجرانوالہ، شیخوپورہ، ساہیوال اور دیگر شہروں میں نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا۔ دھرنے کے خلاف آپریشن پر عوام میں سخت غم و غصے کی لہر۔ شمع رسالت کے پروانے دوسرے روز بھی حکومت کے خلاف سڑکوں پر شہر شہر مظاہرے دھرنے دیے گئے۔ شیخوپورہ میں تحریک لبیک کے کارکنوں کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، بتی چوک چاروں اطراف سے بند کر دیا۔ گجرانوالہ کے چندہ قلعہ بائی پاس پر تحریک لبیک کا دھرنا جاری۔ مظاہرین نے وفاقی وزیر زاہد حامد کا پتلا نظر آتش کیا، جبکہ منڈی بہاولدین میں بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا دھرنا جاری ہے۔ میرپورہ آزاد کشمیر میں منگلا پل پر دھرنا، پاکستان کو آزاد کشمیر سے ملانے والا راستہ منقطع ہو گیا۔ دوسری جانب حسن ابدال میں مظاہرین نے برہان انٹرچینج سے جی ٹی روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا۔ ساہیوال میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ دھرنے کے شرکا لاوارث نہیں ہے۔ ادھر اجرا شاہ مقیم چوک پر سنی تحریک نے دھرنا دیا۔ قصور ملتان روڈ بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ علی پور میں تحریک لبیک سے اظہار یکجہتی کے لیے کالج چوک پر اہل سنت والجماعت کا دھرنا جاری۔ سید پور اور خیرپور سادات میں بھی احتجاجی ریلیاں اور شٹ ڈاؤن ہڑتال۔ مظفر گڑھ کو کراچی سے ملانے والے قومی شاہراہ بھی بلاک ہو گئی۔ میرپور خاص میں بھی دھرنا، جبکہ کھپروں میں سنی تحریک نے احتجاج کرتے ہوئے سڑکیں بند کر دی۔ جبکہ سکھر میں گرینڈ ڈیموکریٹک ایئر لائنز کے جلسے نے سندھ کے حکمرانوں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ جلسے میں ارباب غلام رحیم نے ختم نبوت کے معاملے پر مسلم لیگ نون سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ دیکھتے ہیں رشید رضا کی تیار کردہ یہ رپورٹ۔ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے یہ کارکنان شریک ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف بننے والے اتحاد گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جلسے میں۔ شرکا کے لیے مناسب انتظامات نہ ہی جلسہ گاہ لانے کے لیے کوئی لالچ، پھر بھی ایک آواز پر سندھ کے حکمرانوں سے تنگ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر امڈ آیا۔ سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم نے خطاب کے دوران نون لیگ سے علیحدگی کا اعلان کیا، ساتھ ہی نواز شریف اور آصف زرداری کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ زرداری اور نواز شریف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پیر پگارا، وفاقی وزراء صدر الدین راشدی اور غلام مرتضی جتوئی کے علاوہ ایاز لطیف پلیجو، سید غوث علی شاہ، سید مظفر شاہ، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حکمرانوں کی بدعنوانیوں سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ 2013 کے بعد تخت لاہور اور تخت پنجاب نے اپنی حکومت بنائی،
सिंध में जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत बनाई तो जो पूरे पाकिस्तान में उनके लोग फैले हुए थे उन सबको सिंध में आना पड़ा। जब सिंध में आए, सिंध को तबाही की तरफ ले गए। ईडीए हमारे दोस्त वास्तेदार अगला इलेक्शन बनाएंगे। सफदर अब्बासी रुकने कौमी असम्बली, गौस बख्श महर, अरकान सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी, शहरियार महर और दीगर ने भी जलसे से खिताब किया। मुल्क में एहतसाब, इंतकाम और इख्तिलाफ की सदाएं, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बाज़गश्त, खौफ और बेयकीनी की फजा में सांस लेते अवाम की नुमाइंदा जमातों के मुख्तलिफ रहनुमा क्या सोच रहे हैं, ये बताएंगे हमें वकास बाकिर। धरने, बेयकीनी और हंगामी सूरत हाल, कहीं कबल अज़ वक्त पार्लियामेंट तहलील करने की बात गश्त तो कोई पहले एहतसाब फिर इंतखाब का मुतालबा कर रहा है। जियालों की पार्टी नवाज शरीफ मुखालिफ मगर जमहूरी इस्तेहकाम की हामी। सब लोग हमें कह रहे हैं कि खतरा है पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं है। एमकेएम का मुतालबा है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात अवाम से इंतकाम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो हालात हैं, हालात तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। वो सियासतदान जिसको अवाम पे एतमाद नहीं है, वो जानते हैं कि अवाम उनको वोट नहीं देंगे, वो जो है कबल इंतखाबात की बात करते हैं। नून लीग भी इल्जामात की जद में आए सिस्टम को बचाने के लिए फिक्रमंद है। कराची से इस्लामाबाद तक इक्तदार के ऐवानों में हिजानी, परेशानी और इल्जामात और मुतालबात की लंबी कहानी है। हुक्मरान और अपोजिशन जमातें भी फैसला कुन मरहले के तयन में नाकाम हैं। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज, कराची।